بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان محبت کے قابل ہے ان سے محبت کی جائے، اور جو انسان عداوت کے قابل ہے ان سے عداوت کی جائے، اور جو امور محبت کے قابل ہیں ان امور کو اپنایا، جیسے توحید ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی غلامی ہے، یہ سارے امور قابل محبت ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اور جو امور کفر ہیں، کفر کی ثقافت ہے، کفر کا کلچر ہے، اور کفر کے مسائل ہیں، ان سے حد درجہ نفرت ہو کہ ان میں سے کسی چیز کو اختیار نہ کرے۔ دین اسلام کی غیرت ہو اور توحید کی غیرت ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے مسئلے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ان کی روایت مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ میں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کیا عرض کیا کہ ابسط یدک حتی ابایعک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ واشترط علی فانت اعلم، اور اپنی اس بیعت میں مجھ پر جو چاہو شرط لگا دو، میں وہ پوری کروں گا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اس بیعت میں جو چاہے شرط آپ لگا دیں، جو چاہے پابندی لگا دیں مجھ پر، میں پوری کروں گا۔ تو آپ نے بیعت لی اس سے، کن مسائل پر؟ ابایعک، میں کہ جریر میں تم سے بیعت لیتا ہوں، کس چیز پر؟ الا ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہنا، کبھی شرک نہیں کرنا، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے، اور عقیدہ توحید پر جم جانا پوری قوت کے ساتھ، اور وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی بیعت لیتا ہوں، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، اور چوتھا اور پانچواں مسئلہ یہ ہے وتناصح المسلمین، سارے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان سے محبت کرنا، جو عقیدے کے لوگ ہیں، توحید کے لوگ ہیں، سنت کے لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی اور ان سے محبت کی بیعت لیتا ہوں۔ وتفارق المشرکین، جو شرک کرنے والے ہیں، بدعت قسم کے لوگ، ان سے الگ ہونا ہے، ان سے مفارقت اختیار کرنی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ اس بات پر آپ نے بیعت لی، تو باقاعدہ یہ یعنی بیعت کے نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی نے اس یعنی بیعت کے معاملے کو پلے سے باندھ لیا، یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کا ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا ہے۔ اپنے غلام کو بھیجا انہوں نے، یہ فتح الباری میں قصہ ہے، کہ جا کے ہمارے لیے کوئی گھوڑا خرید کر لاؤ۔ چلے گئے گھوڑے کی منڈی میں، گھوڑا ایک پسند آ گیا، اور اس سے قیمت پوچھی، مثلا اس نے کہا کہ قیمت اس کی 3000 درہم ہے۔ انہوں نے اصرار کر کے کم کروائی کہ نہیں، ہم تو 2000 دیں۔ طے ہو گیا سودا۔ وہ کہا کہ تم چلو گھوڑا لے کر میرے ساتھ چلو، میرے جو سید ہیں جریر بن عبداللہ البجلی، وہ گھوڑے کو دیکھ کر اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے۔ چل پڑے، جب وہاں پہنچے پوچھا کتنے کا گھوڑا ہے، مثلا کہا کہ 2000 درہم کا۔ تو گھوڑے کو انہوں نے گھوم کر دیکھا، اس کا منہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے، اس کے کھر دیکھے، اور کہا کہ یہ گھوڑا 2000 کا نہیں ہو سکتا، یہ کم از کم 3000 کا۔ اور پھر کہا میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر چڑھ گئے، سواری کی، ایک راؤنڈ لگایا، واپس آ کر کہا کہ گھوڑے کی چال، اس کی جو ایک سواری کے اندر جو ایک ثبات ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا، بڑا قیمتی نسل کا گھوڑا ہے، یہ تو کم از کم 5000 درہم کا ہونا چاہیے، میں اس کے 5000 درہم دوں۔ 5000 درہم اس کو دیے، وہ خوش ہوا، لے کر چلا گیا۔ تو بعد میں غلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کوشش کر کے ریٹ کم کروایا تھا، اور آپ نے اس سے بھی ڈبل ادا کر دیا۔ کہا کہ دو باتیں ہیں، یا تو اس شخص کو گھوڑے کی پہچان نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا اس گھوڑے کی صفات کیا ہیں، یا پتہ تھا لیکن مجبور تھا، اس کو پیسے چاہیے تھے کہ اونے پونے بک جا مجھے پیسے چاہیے۔ دو میں سے ایک بات ضرور تھی، یا گھوڑے کو پہچانتا نہیں تھا، جب پہچانتا تو تھا مگر اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، تاکہ جلدی بک جائے، مجھے پیسہ حاصل ہو جائے، اپنے کام نکال سکوں۔ اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کر رکھی، اور میں اس بیعت پر قیامت تک قائم رہوں گا۔ یہ صحابہ کے ایمان کی قوت، تو یہ ان کا ایک وہ ٹھوس عقیدہ جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کو آج سمجھنے کی ضرورت الولاء والبراء کی، کہ دوستی کے قابل کون ہے
اور عداوت اور نفرت کے قابل کون؟ بھلا ایک بدعتی انسان اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، دنیا میں جتنے امور ہیں سب سے بدترین امر بدعت ہے۔ تو ایک بدعت، یہ بدعتی انسان کیسے ہماری دوستی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو بندہ کسی بدعتی کی توقیر اور تعظیم کر لے، اس کی عزت اور تکریم کر لے، اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا۔ تو پھر کیسے یہ ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک بدعتی انسان سے ہماری محبت ہو؟ تو قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دل میں۔ ایک دل میں اللہ کا ایمان ہو، اسی دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان موجود ہے تو اللہ کے مخالفین کی محبت نہیں ہوگی، اور اگر محبت موجود ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو انسان کے لیے کسوٹی سامنے آ گئی اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، جو کہ اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور فتح خیبر کے موقع پر بھی صحابہ کو بھیج کر اعلان کروایا کہ جاؤ، ہر جگہ جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ لن يدخل الجنۃ الا مؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی اصلاح کرو۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس کے ایمان میں درار آ گئی اس کے سارے عمل برباد۔ تو اپنے ایمان کی پختگی کا سوچو، کسوٹی ہمیں دے دی گئی، پیمانہ ہمیں دے دیا گیا اس ایمان کو چیک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے کہ ہم اس اعتقادی مسئلے کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اور اللہ ہمیں قوی اور مضبوط ایمان عطا فرما دے، وہ ایمان جو اس کی رضا کا باعث ہو، اور وہ ایمان جو جنت کی وراثت کے حصول کا باعث ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔